جامع مسجد چرچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا. کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا. 750 سال قبل پورے بلتستان بدھسٹ تھے. 786 ہجری کی بات ہے. تو اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے. تو تاریخ بتاتا ہے یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے گورا بنا ہوا تھا، ہارس بنا ہوا تھا. اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ. تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے. وہ بھی اس زمانے میں ان کا عالم تھا. جو مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ یہاں تشریف لایا تھا، ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائیں. یہ تاریخ بتاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے لوہے کے گورا بنا ہوا اس کو وہ پوجا کرتے تھے. اس لوہے والے گورے کو ہم گرم کر دیں گے، آگ بگولا کر دیں گے. اگر آپ کے دین کلمے میں کچھ طاقت ہے تو اس کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں، چکر ماریں. تاریخ بتاتا ہے. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ نے اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے 3 دفعہ رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے وہ لما کہتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ جادوگر تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا. تو تاریخ بتاتا ہے امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرف چھوڑا تو اس کے سر پر مارتے اس کو واپس لایا. لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شیخ چند. شیخ ہمارے بستی زبان میں عدالت فیصلہ کرنے والے جو کہتے ہیں کورٹ کو کہتے ہیں. کورٹ. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رکھ نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے. تو لوگوں سے جو تنازعات ہوتے تھے یہاں آ کے یہ گیٹ کے ساتھ یہ زنجیر لگا ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے تھام لینے کے بعد جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. تو شیخ چند تھا، کثرت سے بول بول کے چرچن بھی ہو گیا. اور دوسری بات جو نا اس کے وہ لوہے والے گھوڑے کو ہم چک کہتے ہیں بلتی زبان میں، چک سی گھوڑا کہتے ہیں، چک سی تھا. تو اس گھوڑے کے اوپر سوار اس کی نسبت میں بھی چرچن ہے، چک کے نسبت سے. تو اب بھی یہ کنسیپٹ ہے کھلے کچرے اگر تھانوں سے ایگری ہوتے تو یہاں آ کے جامع مسجد چرچن کی قسم ہوتا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر جس نے حق پہ قسمیں کھایا اس کو کچھ نہیں. اگر جس نے ناحق پہ قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے. کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھ معمار درخان لے کے آ کے وقتاً فوقتاً تقریباً 100 سال میں پائے تکمیل تک پہنچایا. باوجود اس مسجد کی تعمیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ نقش نگاری اس زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ بعد میں ہوا ہے. تو اس نقش کے نگاری کے اندر بھی بہت سے رموز ہے. کسی میں یا اللہ لکھا ہوا ہے، کسی میں یا حی لکھا ہوا ہے، کسی میں یا علی لکھا ہوا ہے. مختلف نامے کی شکل میں اس کے اندر جو پھولوں کے اندر نقش نگاری میں ہے. آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر اس طرح نہیں بنا سکتا. یہ اللہ کے ولیوں نے بنا ہے. تو اس وقت نئے فیسلٹیز نہیں تھے. اس کے باوجود دیکھو کہ آپ کیسے بنے، اس کی چھت کے اوپر آپ لگا دیں. بالکل کتنے نقش نگاری میں وہ کیا ہوگا، کمال کی بات ہے. یہ اللہ کے ولیوں نے بنا ہے. تو دوسری بات یہ اس کو بستی زبان میں قندیل کہتے ہیں. قندیل یہ چار ہے. اچھا. اس میں جو مخصوص دنوں میں یہ خوبانی کا تیل لا کے کپاس کا بتی بنا کے اس کو فانوس کے طور پر جلاتے تھے پرانے زمانے میں. تو یہاں کے لوگوں کا ایک اعتقاد ہے، یہاں آ کے اللہ سے دعا مانگ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دیا بھی جلاتے ہیں تو اس کا حاجت پورے ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیفیکٹ ہو تو لوگوں کا ایک اعتقاد ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں نے بنا ہے. تو یہ اس مسجد کی ہسٹری ہے. تو دوسری بات اللہ کے واسطے یہاں امن ہے، سکون ہے، سب مل کے رہتے ہیں، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے کوئی آ کے بیک ہو کوئی چیز رہ کے چلے تو آپ کو پہنچا دیتے ہیں. ہوا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہر چیز یہاں سہولت ہے. لیکن بعض صورت کوئی کرائم نہیں ہے. تو بہت سے یہاں اللہ کے فضل سے ایسی چیزیں سکون کی چیز ہے. تو راستے میں اگر آپ خوبانی شہتوت کوئی چیز اٹھا کے کھائے تو کوئی معین نہیں ہے. آپ کو دعا سلام کرتے ہیں، ماں بہنوں سے دعا سلام کرتے ہیں. یہ یہاں کے کلچر ہے. تو پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کسی سے ایسا نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ چیز اللہ کے فضل سے یہ بھائی چارہ ہے. صحیح. تو یہ کس سن ہجری میں 786 ہجری میں 83 میں 83 میں. صحیح. بہت مہربانی جی، تھینک یو.